نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اعتکاف کہتے ہیں کہ روزے کے ساتھ مرد حضرات کا مسجد میں ٹھہرنا اور عورتوں کا اپنی مقررہ عبادت گاہ میں ٹھہرنا، جہاں جس کمرے میں وہ عبادت کرتی ہوں۔ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر کسی بستی میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کے لیے بیٹھے گا تو ساروں سے ذمہ داری اٹھ جائے گی۔ اگر کوئی ایک بھی نہیں بیٹھا تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ لیلۃ القدر کی تلاش یہ اعتکاف کا مقصد ہے، اور اعتکاف کی روح ہے کہ اپنا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینۃ المنورہ موجود رہے، رمضان المبارک آ گیا تو آپ نے اعتکاف کا اہتمام کیا ہے۔ ہاں، کوئی جنگی صورت تھی، یہ تو صورتیں مستثنیٰ ہیں، باقی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تھے تو آپ نے اعتکاف کا اہتمام کیا ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے اعتکاف سنت ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اعتکاف سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے اعتکاف کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، جو ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، جو اعتکاف کرے گا اللہ رب العزت اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا کریں گے۔ اور صرف ایک دن کے اعتکاف کا یہ ثواب ہے کہ آدمی 3 خندقیں جہنم سے دور ہوگا، جن کا مفاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ اور اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، اس سے فرشتوں کی ہم نشینی نصیب ہوتی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں، اگر یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی ضرورت میں لگ جاتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ کام میں لگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان المبارک کا اعتکاف کیا ہے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آخری 10 دن میں اعتکاف میں بیٹھنے کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ہی اپنے خیمے میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور اعتکاف کا وقت یہ ہے کہ آدمی غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہو اور شوال کے چاند دیکھنے تک مسجد میں ٹھہرے۔ اعتکاف کی چند شرائط ہیں کہ آدمی سمجھدار ہو اور روزے کے ساتھ اعتکاف کی نیت سے ٹھہرے، اور مرد حضرات مساجد میں اور عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کریں گی۔ اور عورتوں کے لیے ایک اور بھی شرط ہے، وہ یہ کہ عورت حیض و نفاس سے پاک ہو۔ اعتکاف کرنے والا 2 ضرورتوں کی وجہ سے اعتکاف سے باہر نکل سکتا ہے، ایک طبعی ضرورت ہے، دوسرا شرعی ضرورت۔ طبعی ضرورت پیشاب، پاخانہ، احتلام ہو گیا، غسل کرنا، اور آدمی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک ہیلہ یہ ہے کہ آدمی پیشاب کرنے کے لیے جا رہا ہے تو واپسی میں غسل کر کے آ جائے، اور وہاں پر اتنے مقدار میں وہاں ٹھہرے جتنے مقدار میں آدمی وضو کرتا ہے، اتنے مقدار میں آدمی غسل کر لے۔ اور اگر اس کے بعد اس نے اپنے بدن کو پہنچنے کی مقدار بھی وہاں ٹھہرا، 1 سیکنڈ بھی وہاں ٹھہرا، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، سنت اعتکاف نہیں رہے گا۔ اور دوسرا شرعی ضرورت یہ مردوں کے لیے ہے کہ آدمی ایسی مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا تو دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے۔ اور کن صورتوں کی وجہ سے آدمی اعتکاف توڑ سکتا ہے؟ اگر آدمی ایسا بیمار ہو گیا کہ اعتکاف میں رہ کر اس کا علاج ہی نہیں ہو سکتا تو آدمی اعتکاف توڑ سکتا ہے۔ اور کسی کی جان جا رہی ہے، کسی کی جان بچانی ہے تو جان بچانے کے لیے بھی آدمی اعتکاف توڑ سکتا ہے۔ اور اگر اعتکاف میں رہنے والا طبعی اور شرعی ضرورت کے علاوہ اپنی مسجد سے باہر چلا گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، جان بوجھ کر ہو چاہے بھولے سے ہو، بہر صورت اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ روزہ ٹوٹ گیا تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بعض ایسی جگہیں ہیں جو مسجد کے ملحقات میں شمار ہیں، مسجد نہیں، مثلا وضو خانہ، غسل خانہ اور امام صاحب کا کمرہ۔
اگر کوئی آدمی وہاں چلا گیا بغیر کسی ضرورت کے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر اعتکاف ٹوٹ گیا تو اس پر اعتکاف کی قضا لازم ہے۔ مثلاً کسی کا 25 رمضان المبارک میں اعتکاف ٹوٹ گیا تو اس کے ذمے 25ویں دن کی اعتکاف کی قضا لازم ہے، بقیہ دنوں کی اس پر قضا لازم نہیں، اور وہ رمضان المبارک میں کرے یا رمضان المبارک کی بات کرے یہ اس کی مرضی ہے۔ بہتر ہے رمضان المبارک چل رہا ہے تو رمضان المبارک میں ہی اس کی قضا کر لے۔ مباحات اعتکاف یعنی جو چیزیں اعتکاف میں رہنے والا اعتکاف کی حالت میں کر سکتا ہے: کھانا، پینا، سونا، بالوں میں تیل لگانا۔ ہاں، مسجد میں بال نہ گریں، یہ احتیاط کریں۔ ضرورت پڑنے پر برتن دھو سکتا ہے، کپڑے بھی دھو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اعتکاف میں رہنے والا مسجد میں ہی ہو اور پانی باہر گرے۔ مکروہات اعتکاف: خاموشی کو عبادت سمجھ کر چپ رہنا، فضول گوئی کرنا، مسجد میں موبائل وغیرہ سے کھیلنا، اور مسجد میں اتنی جگہ گھیر لینا جس سے نمازیوں کو تکلیف ہو، اور تجارت کرنا، یہ تمام چیزیں مکروہ ہیں۔ اور آداب اعتکاف کہ آدمی ہر وقت عبادت میں لگا رہے اور تمام مکروہات سے اجتناب کرے، یہ اعتکاف کے آداب ہیں۔ اور دستور العمل، کوشش کریں ہم اپنا دستور العمل بنائیں کہ جتنے بھی نوافل ہیں، چاشت، اوابین، تہجد، ان تمام کا ہم اہتمام کریں، اور تسبیحات کی، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، اور مرد حضرات تکبیر اولیٰ کی اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ان تمام اعمال کے احادیث میں بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔